خلافت راشدہ کی بے نظیر تاریخ مسلمان حکمرانی کا صحیح ماڈل۔ اسلامی تاریخ کے تابندہ اور روشن ترین ابواب میں سے ایک خلافت راشدہ کا دور ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا اور خلافت علی رضی اللہ عنہ کے اختتام تک جاری رہا، یعنی 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک، تقریباً 30 سال پر محیط ایک ایسا دور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلافتاً علی منہاج النبوت فرمایا، یعنی نبوت کے طریقے پر خلافت۔ اس دور کی انفرادیت، صداقت، عدل اور رفاہ عامہ پر مبنی طرز حکمرانی رہتی دنیا تک کے لیے ایک ماڈل بن گئی۔ اس دور کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا پہلا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ کی خلافت نہ صرف دین کے تحفظ بلکہ مسلمانوں کے استحکام کا سبب بنی۔ جب جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا گیا تو حضرت ابوبکر نے بے مثال عزم و ہمت کے ساتھ رد عمل دیا اور فرمایا کہ اگر وہ اونٹ باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب انکار کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ آپ کے استقدام سے امت میں نظم و ضبط بحال ہوا، ارتداد کی تحریکیں ختم ہوئیں اور اسلامی ریاست کو استحکام ملا۔ اس کے بعد خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملی، جن کے دور کو تاریخ انسانی کی بہترین انتظامی اور عدالتی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے نہ صرف اسلامی سلطنت کو وسعت دی بلکہ اس میں ایسا نظم قائم کیا جو آج بھی ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایران، شام، مصر، عراق اور بیت المقدس جیسے اہم علاقے فتح ہوئے۔ عدلیہ، پولیس، مردم شماری، خزانہ، بیت المال، ڈاک اور نئے شہروں کی تعمیر جیسے انقلابی اقدامات کیے گئے۔ حضرت عمر نے قاضی، گورنر اور افسران کے احتساب کا ایسا مؤثر نظام قائم کیا جس کی نظیر نہیں ملتی، یہاں تک کہ ایک عام شہری بھی خلیفہ وقت سے جواب طلب کر سکتا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنی چادر کے متعلق جواب دیا جب کسی نے سوال اٹھایا۔ آپ نے رعایا کے لیے وہ فلاحی کام کیے کہ غیر مسلم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ایک پرامن اور فلاحی دور سے ہوا۔ آپ نے قرآن کریم کو جمع کر کے تمام امت میں ایک متحد نسخہ رائج کیا جو آج بھی موجود ہے۔ آپ کے دور میں سمندری بیڑا قائم کیا گیا، کئی نئے علاقے فتح کیے گئے، مساجد کی توسیع کی گئی اور رعایا کو خوشحال بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ تاہم خلافت کے آخری سالوں میں فتنہ اٹھا، بیرونی عناصر نے مسلم معاشرے میں بغاوت پیدا کی اور بالآخر ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا جب حضرت عثمان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد خلافت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی، جو علم، تقوی اور عدل کے پیکر تھے۔ ان کے دور میں امت کو پھر سے متحد کرنے کی کوششیں ہوئیں، مگر فتنے شدت اختیار کر گئے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے المیے پیش آئے، جن کا مقصد صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف نہیں بلکہ حق کی تلاش تھا۔ حضرت علی نے عدلیہ، بیت المال اور اسلامی اصولوں کو زندہ رکھا، اور آپ کی زبان سے نکلنے والے اقوال آج بھی علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ آپ کی شہادت نے خلافت راشدہ کے اس سنہری دور کا اختتام کیا۔ اس پورے دور میں اسلامی حکومت کا جو ماڈل قائم ہوا وہ کسی بادشاہت پر مبنی نہ تھا بلکہ ایک عوامی، شورا پر مبنی، جواب دہ اور عدل پر قائم نظام تھا۔ خلیفہ خود کو رعایا کا خادم سمجھتا تھا، ان کے دروازے کھلے رہتے، بیت المال کی پائی پائی کا حساب رکھا جاتا، اقلیتوں کو حقوق حاصل تھے، امن و عدل ہر طبقے کے لیے برابر تھا، کسی پر ظلم نہ ہوتا، کسی کو بھوکا نہ رہنے دیا جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خلافت کو صرف طاقت یا سیاست نہیں بلکہ دینی، اخلاقی اور روحانی ذمہ داری کے طور پر نبھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ ہستیاں امت کو صرف حکمرانی نہیں بلکہ قیادت و رہنمائی عطا کر رہی تھیں۔ ان کا مقصد صرف دنیاوی فتوحات نہ تھا بلکہ دین اسلام کی سربلندی، انسانیت کی بھلائی اور فلاح دارین کا حصول تھا۔ خلافت راشدہ میں حکمران کا انتخاب شورا کے ذریعے ہوتا، فیصلے اجتماعی مشورے سے کیے جاتے اور حکمران کو ہر وقت رعایا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا۔ اگر کوئی خلیفہ غلطی کرتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی اصلاح کرتے۔ یہ ایسا نظام تھا جس میں نہ صرف عدل و مساوات اور رحم تھا بلکہ ایک روحانی نور بھی تھا جو آج کے زمانے کی سیاست میں ناپید ہے۔ آج جب دنیا کرپشن، ظلم، آمریت اور بے عدلی کا شکار ہے، خلافت راشدہ کا ماڈل ایک روشنی کے مانند نظر آتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل حکمرانی وہی ہے جو خوف خدا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہو، جہاں حاکم رعایا کا خادم ہو
اور قانون سب کے لیے برابر ہو، کسی پر ظلم نہ ہوتا، کسی کو بھوکا نہ رہنے دیا جاتا۔ خلافت راشدہ نہ صرف تاریخ کا ایک عظیم باب ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ایمان، اخلاص، عدل اور اخوت کی بنیاد پر ایک عظیم امت دنیا کو عدل و امن کا پیغام دے سکتی ہے۔ یہی وہ نمونہ ہے جو دنیا کے ہر دور میں مسلمانوں کے لیے کامیابی کا ضامن رہا ہے اور رہے گا۔